2 روز قبل خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو رات کی تاریکی میں اڈیالہ جیل سے پمس اسپتال لے کر گئے اور پھر اسی تاریکی میں ان کو واپس لے آئے۔ وہاں کیا ہوا کسی کو خبر نہیں ہے، خاندان کو، بہنوں کو، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نہ پہلے نہ بعد، خان صاحب کے ذاتی معالجین کو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ جو ایک طبی دہشت گردی خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے وہ جاری ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کسی مہذب معاشرے میں کہ ایک عام قیدی کو، کہاں یہ کہ وہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہو، اس طرح طبی سہولیات سے محروم رکھا جائے، اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو محروم رکھا جائے معلومات سے، ان کے ذاتی معالجین کو جو 30 40 50 سال سے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو موقع نہ دیا جائے اپنی رائے دینے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کا معائنہ کرنے کا۔ تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم اس روش کی نفی کرتے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم، ہم سب اس حوالے سے انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں۔ خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی مصدقہ خبر ہمیں نہیں مل پا رہی، لہٰذا یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری پارلیمانی پارٹی، ہمارے صوبائی صدور، صوبائی تنظیمیں ہر سطح پہ اس حوالے سے احتجاج کریں گی اور آپ کو یہ احتجاج بہت جلد نظر آئے گا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو ہم بالکل مان لیں، نارملائز کر دیں۔ ہماری درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، اس پہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، 3 ممبر بینچ نے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، منگل والے دن، جمعرات والے دن۔ اس حکم پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے جب انہوں نے ملاقات کرائی تو کرائی، کس کی کرائی کس کی نہیں کرائی کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر سے خان صاحب کی کسی بہن کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دسمبر کو عزبہ بی بی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے 4 نومبر کو عزبہ بی بی کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم وکلاء کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو تھی۔ صرف 3 دفعہ کورٹ کے حکم کے تحت سلمان صفدر صاحب خان صاحب سے ملے ہیں، ایک دفعہ دسمبر میں، ایک دفعہ فروری میں، اور ایک دفعہ اب اپریل میں۔ یہ کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جو سیاسی رفقا کی ملاقات کا دن ہے، جمعرات والے دن، وہاں 2024 سے ملاقاتیں بند ہیں، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اپنے فیصلوں پر عمل کرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2025 سے سپریم کورٹ میں ہماری درخواست، توہین عدالت کی درخواستوں کے خلاف جو اپیل ہے، ان کے اخراج کے خلاف جو اپیل ہے، وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ ہماری درخواست سنی جائے، ہماری اپیل سنی جائے، اور اگر یہ پورا نظام قاصر ہے جبر کے سامنے تو مان لے پھر سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ قاصر ہے، اپنا فیصلہ سپریم کورٹ خود کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی عمارت ہو، ایک چیف جسٹس ہو، اور توہین عدالت کے حوالے سے عدالت بالکل دم خود ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ تو ہم پکارتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں، اور کل خان صاحب کے القادر ٹرسٹ میں جو اپیل لگی ہے اس کے ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے، بشریٰ بی بی کے حوالے سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بشریٰ بی بی کی بھی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبریں ہمارے سامنے ہیں، ان کی بھی آنکھ کو ایک مہلک قسم کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی مصدقہ اطلاعات ہمیں نہیں مل رہی۔ تو ہم بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ہماری مانگ ہے کہ ان کو بھی ان کی مرضی کے معالجین سے علاج کا موقع دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کل بشریٰ بی بی کی بیٹی مبشرہ کی جانب سے درخواست ایک دائر کی گئی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے کل صبح۔ ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس تناظر میں اب ہم معیشت کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جبر ہوگا جب اس ملک میں جب ڈنڈا چلے گا، عدالتوں کو خاموش کرا دیا جائے گا تو یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، اس ملک کی معیشت جو ہے وہ چھلانگیں مارنا شروع ہو جائے گی۔ اب 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اس جھوٹ کے نظام کو، جو ایک سازش کے تحت عوام کی حکومت، عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں گرائی گئی۔ اس کے بعد ایک ڈھونگ رچایا گیا
8 فروری 2024 کے الیکشن کو چرایا گیا اور ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی، ایک ایسی پارلیمان قائم کی گئی جس کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے قانون سازی کا، آئین میں تبدیلی کا۔ اس کے ذریعے آئین اور قانون کو پامال کیا گیا۔ جو آج صورتحال عدالتوں کی ہے وہ صرف اور صرف 26ویں اور 27ویں ترمیم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہماری زراعت کیا ہے، ہماری صنعت کیا ہے؟ زبیر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب تفصیل سے بیان کریں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثنا بلوچ صاحب بھی ہیں، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، غربت کی کیا صورتحال ہے، بلوچ عوام کس قصب پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، زراعت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اسد کیسر صاحب بات کریں گے۔ تو ایک مفصل تصویر ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور ان میں پیٹ کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ اولین ہے، ان مسائل کے حوالے سے بات کرنا، ان مسائل کے حوالے سے اس حکومت کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے، اور یہ فرض ہم نبھاتے رہیں گے۔ اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک آپ کے ساتھ تفصیلی اپنا موقف رکھا، اور خاص کر جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ ایک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اور بحیثیت ایک شہری کہ ایک پاکستانی شہری کی ان کی حقوق ہے، رائٹس ہے، رولز ہے، اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کو اپنی رولز کے مطابق، قانون کے مطابق اس کا جو علاج ہونا چاہیے، یا جیل ملول کے مطابق اس کو جو فیسلٹی ملنی چاہیے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو عمل یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ووٹ کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، یعنی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستانی قوم سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ جب آپ سے ووٹ کا حق چھینا جاتا ہے، جب آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی لیڈرشپ منتخب کریں، اس کا انتخاب کریں، جب آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نمائندے چنیں، تو پھر کیا قانون سازی ہوگی؟ پھر وہی قانون سازی ہوگی جو مقتدرہ جس طرح چاہتی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کا نظام ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوا، کیا بینیفٹس ملے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں بتائیں۔ بلکہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ نے، جو اس کو پارلیمنٹ کہنا بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کہیں، کہ اس میں آج تک کوئی ایسا قانون ہو جو عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا۔ ان کو پتہ ہے، جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے۔ 80 ہزار، 1 لاکھ 50 ہزار ووٹ سے ہاری ہوئی لوگ، پھر کیا وہ عوام کی کوئی پرواہ کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے پاکستان میں وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے جو عوام کی صحیح نمائندہ ہو، اور جو عوام کی بات کرے، عوام کی حقوق کی تحفظ کرے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ابھی اکانومی کے اوپر تو ہمارے جو اکانومی سے متعلق زبیر عمر صاحب، تیمور صاحب اور ثنا بلوچ صاحب بات کریں گے، لیکن میں سمپل ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ختم ہوئی، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے بہت بڑا چیمپئن ہے، وہ جو ہے نا پتہ نہیں تیز رفتار ہے کہ کیا رفتار ہے، وہ جو ہے نا بہت بڑا اس کا سپیڈ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اسٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہماری حکومت 9 اپریل کو ختم ہوئی 22 میں، اس وقت ہماری اکانومی کی پوزیشن کیا تھی اور اب کیا ہے، اس کا پورا تقابلی جائزہ لے لیں۔ اور اس وقت جو عام آدمی ہے، فارمر کو آپ دیکھ رہے، یعنی پنجاب کی جو فارمر ہے، کسان ہیں، گندم کو جس طرح آپ ایک کو پتہ ہے کہ گندم کی کسان جس طرح رل گئے ہیں، جس طرح اس کی تذلیل کی گئی ہے، اس کی فصل کی توہین کی گئی ہے، جس طرح بیچارے وہ جو ہے نا اپنی بوریاں جہاں سوال اور محنت سے جو ہے نا اس کی فروخت کرنا چاہ رہے تھے، اس طرح کینو کی کسان کو دیکھے، آپ جو ہے نا گنے کے کسان کو دیکھے، آپ پٹسن کے کسان کو دیکھے، سارے کسان رل رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ بھائی آئے سروے کریں نا، پوری پنجاب میں سروے کر چلے، کہ آپ سروے کریں کہ اس وقت کسان کی حالت کیا ہے، مزدور کی حالت کیا ہے، ایون جو انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ اور اتنی بڑی دعوت دنیا میں پھر رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی خاطر
اس ساری جو انہوں نے کیا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ پاکستان کی خاطر. لیکن اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملا؟ ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ آئی، کوئی ایسا روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے. یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے. اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں شہباز شریف صاحب اور جو اس کے فائنانس منسٹر ہیں اس سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ایک غریب کسان، ایک غریب مزدور اور ایک عام نوکر پیشہ اس کی گھر کی بجٹ جو ہے نا بنا کے دے دے کہ بجلی کی مہنگی بلیں کیسے ادا کرے، گیس کی بلیں کیسے ادا کرے، آٹا کیسے خریدے، یا جو بھی چیزیں ہیں. اس لیے ضرورت اس وقت، اور پھر جو کل جو واقعہ ہوا ہے یعنی مجھے یہ بتایا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا کہ آپ جب ججز کو ٹرانسفر کریں گے، دنیا کی تاریخ میں کوئی سے مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے، ہوگا جب وہ اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو جب جج اپنے لیے انصاف نہیں مان سکتا، اپنے لیے انصاف نہیں کر سکتا، تو وہ قوم کو کیا انصاف دے گا؟ دنیا میں کیا اس کی تصویر پاکستان کی بنی؟ اس لیے پاکستان عملاً ایک بنانا ریپبلک ہے. اس میں اس وقت نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ پارلیمنٹ کی سہ. اس وقت ہمیں جو اس وقت جدوجہد کا ہمارے لیے واحد راستہ ہے. عمران خان جو جیل میں ہے، ہماری جو جدوجہد ہے وہ عمران خان کے لیے، عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہونی چاہیے، آزاد عدلیہ ہونا چاہیے، اور سول سپرمیسی ہونی چاہیے. میں آخر میں دو باتیں اپنی صوبے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں وہاں CNG بند کی گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو گیس کا ہمارے اپنی صوبے کی پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے صوبے کے لیے وہ کافی ہے. لیکن زبردستی CNG جو عام رکشہ اور جو چھوٹے ہمارے ٹرانسپورٹر ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، CNG کی بندش سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. غریب جو ڈرائیور ہے، جو مزدور ہے، وہ بری طرح متاثر رہے ہیں. میں اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وفاقی حکومت کو ایک خاص ٹائم دے دے، ڈیڈ لائن دے دے. اگر وہ اس ڈیڈ لائن پہ عمل نہیں کرتا تو چیف منسٹر خود آرڈر کرے، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے صوبے کی اپنی پیداوار ہے، ہماری صوبے کی جو ہے نا اپنے پیداوار ہے، اور اس پہ جو ہے CNG اپنی بند کی ہے، اس کی وجہ سے جتنی مہنگی کرائے ہو رہے ہیں، جتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح اس تکلیف مزید برداشت نہیں کی جا سکتی. ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا سارا دار و مدار افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے، ہمارا سارا کاروبار اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہے. آپ نے وہ بند کیا ہے. ہماری انڈسٹری بالکل اس وقت بند ہو رہی ہے، ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. NFC میں جو ہمارا شیئر ہے، وہ سارے اسٹیٹسٹک جو ہے نا تیمور صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. NFC میں ہمارے شیئر جو ہمارا پرسنٹیج ہے، جو کہ 14% سے 19% بن گیا، وہ آپ شیئر نہیں دے رہے ہیں. اور وہ شیئر چھوڑو جو آلریڈی ایگریڈ ہے اس کی بھی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا نیٹ ہائیڈر پرافٹ ہے. اس لیے کہ اس صوبے کی عوام کو سزا دی جائے کہ انہوں نے کیوں یہ حکومت بنائی ہے. یہ حکومت ہے، یہ نظام، یہ بوجھ اور حسد اور بنیتی پہ نہیں چلتی، یہاں انصاف پہ چلتی ہے. اس لیے میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، ہمیں کوئی یہ اگر کوئی بات کرے. لیکن میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ہماری سیاسی جدوجہد ہے، ہماری پرامن جدوجہد ہے. ہم جدوجہد کریں گے، کوئی بلیٹنٹ نہیں ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس سیاسی اور پرامن جدوجہد، کیونکہ پیسفل سٹرگل وہ وائلنٹ سٹرگل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. آپ نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا، آپ نے گاندھی جی کو دیکھا، آپ نے بادشاہ خان کو دیکھا، آپ نے مارٹن لوتھر کنگ کو دیکھا، آپ نے نیلسن منڈیلا کو دیکھا کہ جب پیسفل سٹرگل ہوتی ہے وہ کامیابی جاتی ہے. عمران خان نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم نے پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے.